حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے مشکل فیصلہ۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کی خدمت میں حاضر ہوئی، جس نے ایک ہی ہفتے میں 3 مردوں سے بار بار ہمبستری کی تھی۔ عورت کو حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اب تینوں مرد بھی حضرت علی کے پاس حاضر ہوئے اور تینوں نے ہی پیدا ہونے والے بچے کا باپ ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ مشرکین ہنسنے لگے کہ آج علی سے فیصلہ نہ ہو پائے گا۔ شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی ذہانت اور انصاف پر مبنی فیصلے پورے عرب میں مشہور تھے، اسی لیے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذاہب کے لوگ بھی اپنے تصفیہ طلب مسائل کے حل کے لیے حضرت علی سے رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ اپنے علم و فراست سے جب کوئی فیصلہ سناتے تو لوگ اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیتے، کیونکہ آپ ہمیشہ عدل و انصاف کے تقاضوں کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ اس دور میں آپ نے علم ریاضی کے حوالے سے ایسے تاریخی فیصلے کیے کہ بڑے بڑے ریاضی دان ان فیصلوں پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ 3 آدمیوں میں 17 اونٹوں کی تقسیم پر جھگڑا ہو گیا۔ وہ انصاف پر مبنی فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے کہا، ہمارے پاس 17 اونٹ ہیں، جس میں سے ایک کا حصہ کول اونٹوں کا آدھا 1/2 ہے، جبکہ تیسرے کا حصہ تہائی 1/3 اور تیسرے کا کل اونٹوں کا 9واں حصہ 1/9 بنتا ہے۔ اگر اونٹوں کو ذبح کر کے تقسیم کیا گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس لیے آپ کوئی ایسی تدبیر بتا دیں کہ اونٹ ذبح کیے بغیر ہمارے درمیان تقسیم ہو جائیں اور ہمارا آپس کا جھگڑا ختم ہو جائے۔ حضرت علیوں نے ان تینوں کی بات سننے کے بعد بیت المال سے ایک اونٹ منگوایا اور ان 17 اونٹوں میں شامل کر دیا۔ اب اونٹوں کی کل تعداد 18 ہو گئی تھی۔ آپا کے بتائے گئے حصوں کے مطابق اونٹوں کی تقسیم شروع کر دی۔ آپ نے پہلے شخص جس کا حصہ تمام اونٹوں میں آدھا تھا، اسے 18 اونٹوں کے آدھے اونٹ یعنی 9 اونٹ دیے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے شخص جس کا حصہ تہائی بنتا تھا، اسے 18 اونٹوں کا تہائی یعنی 6 اونٹ دے دیے، اور پھر آخر میں آپ نے تیسرے شخص جس کا حصہ کل اونٹوں میں سے 9واں بنتا تھا، اسے 18 اونٹوں کا 9واں حصہ یعنی 2 اونٹ دے دیے۔ اس طرح آپ اپنی ذہانت اور دانشمندی سے تینوں آدمیوں میں بالترتیب پہلے کو 9، دوسرے کو 6 اور تیسرے کو 2 اونٹ جن کا کل 17 بنتا ہے بغیر کاٹے تقسیم کر دیے، جبکہ ایک اونٹ جو بیت المال سے منگوایا گیا تھا اسے واپس بیت المال بھجوا دیا گیا۔ ایک عورت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، جس نے ایک ہی ہفتے میں 3 مردوں سے بار بار ہمبستری کی تھی۔ عورت کو حمل کے بعد بچہ پیدا ہوا۔ اب تینوں مرد بھی حضرت علی کے پاس حاضر ہوئے اور تینوں نے ہی پیدا ہونے والے بچے کا باپ ہونے کا دعوی کر دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور قضا میں یہ پیچیدہ مقدمہ پیش آیا کہ 3 مردوں نے ایک ہی عورت سے تعلق قائم کیا اور بچے کی ملکیت کا دعوی کیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے قرا اندازی سے فیصلہ فرمایا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ان تینوں افراد میں سے 2 کو الگ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا وہ اس بچے کو تیسرے شخص کا ماننے کے لیے تیار ہیں۔ جب انہوں نے انکار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ان تینوں کے ناموں کی قرا اندازی کروائی۔ جس شخص کے نام پر قرا نکلا، بچہ اسی سے منسوب کر دیا گیا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہ شخص بچے کی دیت کا 2/3 ادا کرے گا۔ جب یہ فیصلہ اور واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے۔ اس طرح کے مقدمات کا تفصیلی ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عدل و انصاف کا ایک اور دلچسپ واقعہ بہت مشہور ہے۔ 2 شخص سفر پر نکلے ہوئے تھے، کھانا کھانے کے لیے کسی جگہ پر اٹھے بیٹھ گئے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں اور دوسرے کے پاس 3 روٹیاں تھیں۔ اسی دوران وہاں سے ایک تیسرے شخص کا گزر ہوا۔ دونوں نے اس تیسرے شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور مل کر روٹیاں کھانے لگے۔ کھانے کے بعد تیسرا شخص وہاں سے جاتے ہوئے دونوں کو روٹی کی قیمت کے طور پر 8 درم دے گیا۔ اب ان دونوں میں 8 درم کی تقسیم پر جھگڑا شروع ہو گیا۔ جس کے پاس 5 روٹیاں تھیں اس کا کہنا تھا کہ روٹی کے حساب سے اس کے 5 درم اور دوسرے کے 3 درم بنتے ہیں، جبکہ 2 سرا جس کے پاس 3 روٹیاں تھیں وہ 8 درم برابر تقسیم کرنے پر بزد تھا۔ آخر کار دونوں یہ معاملہ لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے ساری بات سننے کے بعد 3 روٹی رکھنے والے شخص سے فرمایا، تمہارا ساتھی جو تمہیں دے رہا ہے اسے قبول کر لو، کیونکہ انصاف کے مطابق تمہارے حصہ میں صرف 1 درہم آتا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص حیران ہو گیا اور عرض کیا،
آپ مجھے سمجھا دیں کہ کیسے میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ روٹیوں کی کل تعداد 8 تھی اور کھانے والے تم 3 آدمی تھے۔ اگر ایک روٹی کے 3 ٹکڑے کیے جائیں تو 8 روٹیوں کے کل 24 ٹکڑے بنتے ہیں، جو تینوں میں برابر تقسیم کریں تو ہر ایک کے حصہ میں 8 روٹی کے ٹکڑے آتے ہیں۔ تم نے اپنی 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھا لیے اور باقی 1 ٹکڑا بچا، جبکہ تمہارے ساتھی نے اپنی 5 روٹیوں کے 15 ٹکڑوں میں سے 8 ٹکڑے کھائے تو باقی 7 ٹکڑے بچے۔ اس طرح تیسرے شخص نے تمہاری روٹیوں میں سے 1 ٹکڑا کھایا اور تمہارے ساتھی کی روٹیوں میں سے 7 ٹکڑے کھائے، لہٰذا انصاف کے مطابق تمہارا 1 درہم اور تمہارے ساتھی کے 7 درہم بنتے ہیں۔ اس منصفانہ تقسیم پر دونوں متفق ہو گئے اور 5 روٹی والے نے 7 درہم اور 3 روٹی والے نے 1 درہم لے لیا۔ اگر آج کی ویڈیو سے آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہو تو اسے اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ایسے ہی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔ آپ کی ایک سبسکرائب ہمارے لیے بہت حوصلہ افزائی ہے۔ ابھی چینل سبسکرائب کریں کیونکہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور دلچسپ اور مفید موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔